السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا الجزء الاول للدکتور فا عبد الرحیم یہ پڑھ رہے ہیں، دروس اللغۃ العربیہ، اس کا پہلا جز ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم آج ہمارا 7th سیشن ہے۔ ہم پچھلے درس میں 6th سیشن میں ہم نے الدرس الرابع دیکھا تھا، چوتھا درس ہم نے دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے پرپوزیشنز کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے پرپوزیشنز، جن کو ہم حروف الجر بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، تو ہم تھوڑا سا ان کا ریویژن کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا تھا، پہلا ہم نے کہا تھا کہ جو جیسے ہمارے پاس البیت ہے، یہ جو البیت ہے، اس کو ہم نومینیٹیو کیس میں کہتے ہیں، ہم نومینیٹیو کیس، یعنی ہم اس کو مرفوع بولتے ہیں۔ البیت جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے کہا تھا، ہم نے حروف الجر پڑھے تھے، حروف الجر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نے 2 اس میں پڑھے تھے، پہلا تھا فی اور دوسرا تھا علی، ٹھیک ہے۔ تو فی کا مطلب ہو گیا ان، یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں ہونا۔ جیسے اگر ہم البیت کو آگے فی لگائیں گے، فل بیت، تو یہ آ گیا فی کی وجہ سے، یہ جو یہاں پر ضمہ تھا یہ چینج ہو گیا، یہاں کسرہ آ گئی، تو اس کو ہم نے کہا تھا یہ ہے جینیٹیو کیس، مجرور اس کو بولتے ہیں، اس کو مرفوع بولتے ہیں، اور اس کو فی البیت جو یہاں پر البیت بنائے، اس کو ہم بولیں گے مجرور۔ تو یہ اس حرف کی وجہ سے ہوا، فی کی وجہ سے، تو اس کو بولتے ہیں حرف الجر۔ حرف کا جمع ہے حروف، تو ہم نے کہا حروف الجر، جر والے حروف، یعنی جو اسم جو ہوتا ہے مرفوع اس کو یہ مجرور بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے فی پڑھا تھا، ہم نے فی پڑھا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا علی۔ جیسے یہاں پر تھا السریر، یہاں پر تھا السریر، تو جب ہم علی لگائیں گے، اس کو جب ہم علی لگائیں گے اس کو، تو بنے گا علی السریر، ٹھیک ہے۔ تو اس علی کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا، جینیٹو کیس میں آ گیا۔ تو البیت، جب ہم نے کہا فی البیت، تو اس کا ترجمہ ہوگا ان دا ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر علی ہو گیا آن، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، آن دا سریر، سریر ہو گیا آن دا بیڈ، ٹھیک ہے، آن دا بیڈ۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ حروف الجر میں سے ہم نے 2 پڑھے تھے۔ اور ایک چیز جو ہم نے اس سے پہلے ہی دیکھا تھا، وہ تھا الجملۃ الاسمیہ۔ الجملۃ الاسمیہ ہم اس میں تھوڑا اور ایڈ کریں گے آج، الجملۃ الاسمیہ۔ تو الجملۃ الاسمیہ جس کو ہم نے بولا تھا، یہ ہے نومینل سینٹنس۔ تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، ایک ہوتا ہے مبتدا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے خبر۔ مبتدا کا متبادل کیا ہے انگریزی میں، اس کو بولتے ہیں سبجیکٹ، اور پھر ہوتا ہے خبر، اس کو ہم بول سکتے ہیں پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا مبتدا اور خبر۔ تو جیسے ہمارے پاس ہے، ہم نے دیکھا تھا، ہم نے اس سے پہلے فار ایگزامپل سینٹنس دیکھا تھا، بہت سارے سینٹنس دیکھے تھے ہم نے، جیسے القلم مکسور، القلم مکسور،
ٹھیک ہے. القلم مکسور، تو اس میں یہ ہے الجملۃ الاسمیہ نومنل سینٹنس، اس میں دو حصے ہیں. یہ ہے مبتدا، القلم ہے مبتدا، اور مکسور جو ہے یہ خبر ہے. مکسور خبر ہے. تو مبتدا جو ہے یہ ون ورڈ ہے نا. مبتدا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ون ورڈ. اور خبر بھی جو ہے یہ ہے ون ورڈ. ٹھیک ہے. ون ورڈ کو عربک میں بولتے ہیں مفرد، یہ سنگل ورڈ ہے مفرد. یہ بھی ہے کیا؟ مفرد. ٹھیک ہے. تو یہ ون ورڈ ہے. اور ہم نے کہا تھا جو یہ مبتدا اور خبر جب ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ. الجملۃ الاسمیہ. ایک ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. الجملۃ الاسمیہ تو ہم نے کہا نا جب لاسٹ میں ضمہ آئے گا، فی الحال ہم یہ یاد رکھیں گے، تو اس کو ہم بولتے ہیں نومینیٹیو کیس یا مرفوع بولتے ہیں اس کو. تو جب مبتدا یا خبر جو ہوں گے یہ ون ورڈ ہوں گے دونوں. مبتدا اگر مفرد ہوگا ون ورڈ ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، مرفوع. ٹھیک ہے. اور خبر بھی اسی طرح سے کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. فی الحال ہم یہ یاد رکھیں گے کہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ ون ورڈ ہوں گے. ہمیں پھر ظاہر میں پتہ چلے گا کہ یہ مرفوع ہے. ہم پڑھیں گے اس کو القلم مکسور، القلم مکسور. اسی طرح سے ہم اور ایک سینٹنس بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ آ گیا الجملۃ الاسمیہ. ہم اور ایک سینٹنس لکھیں گے جیسے الطالب، الطالب جدید، الطالب جدید. تو یہ بھی ہے سینٹنس. دا اسٹوڈنٹ از نیو، طالب علم نیا ہے. تو ہم یہ الجملۃ الاسمیہ ہے. اس میں فرسٹ پارٹ جو ہے یہ ہے مبتدا، مبتدا، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ ہے خبر، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ملا کر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے. المبتدا اور خبر بناتے ہیں الجملۃ الاسمیہ. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بھی مرفوع ہے، یعنی نومینیٹیو کیس میں ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ جدید بھی ہے مرفوع، یہ بھی نومینیٹیو کیس میں ہے. تو یہ ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا. اور آج ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ وہ اس کا بھی ذکر پچھلے سیشن میں ہم نے کیا تھا، لیکن آج ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے. ہم نے اب دیکھا کہ جو ایک خبر ہے، جو مبتدا آتا ہے اس کے بارے میں ہم پھر کہتے ہیں یہ خبر ہے. یہ خبر ہم نے ابھی دیکھی کہ ون ورڈ بھی آ سکتا ہے، یعنی سنگل ورڈ آئے گا تو اس کو ہم نے کیا کہا؟ اس کو ہم مفرد بولتے ہیں، مفرد. تو خبر جو ہے خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے. اور خبر جو ہے وہ کبھی کیا ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا، جیسے ہم نے سینٹنس دیکھا تھا، جیسے میں کہوں گا حامد، حامد فی الغرفۃ، حامد فی الغرفۃ. حامد یہ ہے نا فی الغرفۃ، حامد کمرے میں ہے. غرفہ بولتے ہیں کمرے کو. حامد فی الغرفۃ، حامد کمرے میں ہے. تو یہاں پر بھی ہے حامد مبتدا. یہ الطالب جدید میں جدید جو تھا نا لفظ، یہ خبر تھی. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حامد کے بارے میں ہم بول رہے ہیں کہ حامد فی الغرفۃ. تو یہ سارا یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ خبر ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم اس پر غور کریں گے تو یہ ایک ہی ورڈ نہیں ہے، یہ دو ورڈز ہے، فی اور الغرفہ، فی اور الغرفہ. تو یہ دونوں، یہاں پر یہ ون ورڈ نہیں ہے، یہاں پر یہ مفرد نہیں ہے، یہاں پر یہ فریز ہے. فریز ہے نا، یہ مکمل سینٹنس نہیں ہے. اور اس فریز کو ہم بولتے ہیں عربک میں کیا بولتے ہیں؟ شبہ الجملہ. شبہ الجملہ، شبہ، شین جو ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. شبہ الجملہ، شبہ الجملتی. شبہ مطلب کیا ہے؟ شبہ کی میننگ ہے سملر. ٹھیک ہے. یا لائک. تو شبہ الجملہ کا مطلب ہوتا ہے لائک جملہ، لائک سینٹنس. یہ فی الغرفہ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، یہ ون ورڈ نہیں ہے، لیکن سینٹنس بھی نہیں ہے، سینٹنس کی طرح بننے والا ہے. یہ سینٹنس کی طرح ہے، لائک سینٹنس ہے. تو اسی لیے اس کو بولتے ہیں عربک میں شبہ الجملہ. تو جیسے ہم نے کہا کہ خبر جو ہے وہ مفرد آ سکتی ہے کبھی،
جیسے ہم نے دیکھا الطالب جدید، اور خبر جو ہے وہ شبہ الجملہ آ سکتی ہے، جیسے یہ والا ہم نے دیکھا فی الغرفۃ، فی الغرفۃ. تو یہ خبر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. تو پہلا قسم جو ہوتا ہے وہ ہے کیا؟ مفرد، ون ورڈ خبر آئے گا. الطالب جدید، جدید ہے خبر. اسی طرح سے حامد فی الغرفۃ، یہاں پر فی الغرفۃ خبر ہے، یہ ون ورڈ نہیں ہے، یہ فریز ہے جس کو ہم شبہ الجملہ بولتے ہیں. تو خبر کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے شبہ الجملہ. خبر کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے شبہ الجملہ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے مفرد لکھا، ہم لکھیں گے دوسری قسم جو ہے خبر کی وہ ہے شبہ الجملہ. شبہ الجملہ. تو شبہ الجملہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے یہاں پر ہم ایک دیکھیں گے. شبہ الجملہ کیا کیا ملا کر بنتا ہے؟ حرف جر، حرف جرن، اور پھر اس کے بعد جو اسم آئے گا، ہم نے کہا نا اس کو بولتے ہیں ہم، یہ جنریٹو کیس میں ہے مجرور. تو حرف جر اور حرف جرن اور اسم مجرور جو ہوتا ہے، یہ دونوں ملا کر کیا بناتے ہیں؟ شبہ الجملہ، اور پھر ہم اسی کو کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے. تو جب ہم انالائز کریں گے حامد فی الغرفہ جو یہ سینٹنس ہے، اس کی انالائز کریں گے، اس کی ترکیب نحوی کریں گے ہم، تو ہم کہیں گے حامد ہے مبتدا، اور فی ہے حرف جر، اور الغرفۃ ہے اسم مجرور. کیونکہ جب بھی ہم حرف جر کہیں گے تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، وہ مجرور ہوگا. تو ہم جب بھی ہم حرف جر کہیں گے اس کے بعد ہم فوراً ہماری زبان پر آنا چاہیے اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. تو حرف جر اور اسم مجرور ملتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں؟ شبہ الجملہ. اور یہی شبہ الجملہ اس مبتدا کی خبر ہے. یہی شبہ الجملہ اس مبتدا کی خبر ہے. تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہاں ہم لکھیں گے کہ ہم نے کہا حامد مبتدا ہے، فی ہے حرف جر، اور الغرفۃ اسم مجرور ہے. یہ دونوں ملا کر بن گئے شبہ الجملہ. شبہ الجملہ. اور یہی کیا بن گئی؟ اس مبتدا کی خبر. تو یہ مبتدا اور خبر جو ہے جب یہ مل گئے دونوں تو بنا الجملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا ہمارے پاس. تو خبر کی ہم نے فی الحال دو قسمیں پڑھی. ایک ہم نے دیکھا مفرد ہوتی ہے خبر، ون ورڈ، جیسے جدید، اور دوسرا کیا ہے؟ فی الغرفۃ. یہ ون ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ حرف جر اور اسم مجرور سے مل کر بنتا ہے، جس کو ہم شبہ الجملہ بولتے ہیں. اور یہ شبہ الجملہ ہی جو ہے یہ یہاں پر خبر بن گئی. شبہ الجملتی ہم لکھیں گے نا. تو یہ آ گیا. پھر ہمیں شبہ الجملہ کی اور ایک قسم پڑھنی ہے آگے، وہ آگے ہم دیکھیں گے تھوڑا آگے. فی الحال اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ خبر کی دو قسمیں ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے پچھلے درس میں دیکھے تھے ضمائر. یہ ہمیں یہاں پر بالکل فرق واضح ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا تھا اسم اشارہ، اسم اشارہ دیکھا تھا، جس میں ہم نے ھذا دیکھا اور جس میں ہم نے ذالک دیکھا. ھذا جو ہے یہ ہے نا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن دونوں. یہ جو ہے ھذا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دس، اور ذالک ہے دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ڈیمونسٹریشن کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھے تھے الضمائر. ضمائر یہ ہے پروناؤنس، لیکن یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس نہیں ہے. ضمائر یعنی یہ ایسے دس اور دیٹ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. تو ہم نے دیکھے تھے دو، ہم نے دیکھے ہوا دیکھا تھا اور ہیا دیکھا تھا. ہوا اور ہیا. ہوا کس کے لیے؟ ہوا ہو گیا ہی، اور ہیا شی. یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہیا ہوتا ہے مؤنث کے لیے. تو آج جو ہم دیکھیں گے، پھر ہم اس لیسن کی تمارین جو ایکسرسائز ہے وہ اس کے بعد ہم کریں گے. آج جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں پرسنز، ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، ہم کہتے ہیں، یا ہم ایسے لکھیں گے فرسٹ پرسن، پھر ہے سیکنڈ پرسن، پھر ہے تھرڈ پرسن.
ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. مطلب کیا ہے, جب ہم کنورسیشن کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جو بات کرے گا, جیسے میں کوئی بات کہہ رہا ہوں کسی دوسرے سے, تو میں ہوں فرسٹ پرسن, میں ہوں فرسٹ پرسن. اور جس سے میں بات کر رہا ہوں, جیسے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, تو آپ کو سیکنڈ پرسن. اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جو کنورسیشن کا حصہ نہیں ہے, وہ وہیں پر بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن آئی, میں, اور سیکنڈ پرسن یو, آپ, اور تھرڈ پرسن ہی یا شی یا دے. ٹھیک ہے, تو یہ پرسنس ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. یہ عربک میں بھی ایسے ہی ہے. فرسٹ پرسن کو ہم بولتے ہیں المتکلم, المتکلم, متکلم کلام کرنے والا. اور سیکنڈ پرسن جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں المخاطب, مخاطب یعنی جس سے ہم مخاطب ہو. میں آپ کی طرف مخاطب ہوں, میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہو. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پرسن کو بولتے ہیں ہم الغائب. ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن ہو گیا متکلم, میں متکلم کلام کرنے والا اپنی طرف, اور سیکنڈ پرسن ہو گیا مخاطب, اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ غائب, اس کو بولتے ہیں عربک میں غائب. غائب کا مطلب نہیں وہ غائب ہونا چاہیے, وہ وہیں پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہماری کنورسیشن کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہی پرسنس ہے انگریزی گرامر میں بھی یا کسی بھی گرامر میں, عربک میں بھی ان کے لیے یہ ہے. فرسٹ پرسن کو بولتے ہیں ہم متکلم, سیکنڈ پرسن کو مخاطب, اور تھرڈ پرسن کو غائب. اب جیسے انگریزی میں ہمارے پاس ہے سنگولر, سنگولر اور پلورل. ٹھیک ہے, عربک میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اور ایک بھی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیول. ڈیول ہو گیا دو کے لیے. انگریزی میں سنگولر اور پلورل, سنگولر ایک کے لیے اور پلورل دو یا دو سے زیادہ کے لیے. لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے, سنگولر ایک کے لیے, یہ جو سنگولر ہے یہ کتنے کے لیے, ایک کے لیے, اور پلورل کیا ہے, مور دین ٹو, دو سے زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے, اور ڈیول کس کے لیے, دو کے لیے. ٹھیک ہے, تو سنگولر آتا ہے ایک کے لیے, ڈیول آتا ہے دو کے لیے, اور پلورل دو سے جب زیادہ ہوں گے. تو اس میں عربک میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ڈیول کے لیے, دو کے لیے الگ آتا ہے. ٹھیک ہے, سنگولر کو بولتے ہیں ہم واحد. ٹھیک ہے, اور ڈیول جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں مثنی. ٹھیک ہے, مثنی. اور پلورل جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں جمع, جمع. واحد, واحد جمع ہم نے پڑھا ہوگا اردو میں بھی. تو واحد, مثنی اور جمع. واحد ایک, مثنی ہو گئے دو, اور جمع جو ہے وہ ہو گئے کتنے, تین. واحد, مثنی اور جمع, واحد, مثنی اور جمع. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. اور اس کو ہم نے کہا فرسٹ پرسن کو متکلم, اور سیکنڈ پرسن کو مخاطب, اور تھرڈ پرسن کو غائب. ٹھیک ہے, تو یہ جو اور عربک میں ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں, جب ہم پروناؤنز ذکر کریں گے, ورب ذکر کریں گے, ہم تھرڈ پرسن سے شروع کرتے ہیں, تھرڈ پرسن, غائب سے. تو ہمارے پاس اب جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, مثنی بھی ہو سکتا ہے, اور جمع بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے واحد, ہم یہاں پر لکھیں گے واحد. ٹھیک ہے, جو غائب ہوگا نا, غائب تھرڈ پرسن, وہ ہو سکتا ہے نا ایک بھی ہو سکتا ہے, وہ مثنی بھی دو بھی ہو سکتے ہیں وہ تھرڈ پرسن, اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. واحد بھی ہو سکتا ہے, مثنی بھی ہو سکتا ہے, اور جمع بھی ہو سکتا ہے تھرڈ پرسن. اور مخاطب جو ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے, وہ مخاطب جن کی طرف جو سیکنڈ پرسن ہے وہ بھی واحد ہو سکتا ہے, اور مثنی بھی ہو سکتا ہے, اور جمع بھی ہو سکتا ہے. اور جو متکلم ہے یہ بھی واحد ہو سکتا ہے, مثنی ہو سکتا ہے, اور جمع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہمارے پاس تھری پرسنس ہوتے ہیں, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. اور تینوں جو ہے نا, جو چاہے تھرڈ پرسن ہوگا وہ بھی ایک ہوگا, ایک سے دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. سیکنڈ پرسن بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے, اور فرسٹ پرسن میں یہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے, واحد اور مثنی اور جمع. اور اب ہم دیکھیں گے, اب یہ جو یہ واحد ہے, ہمارے پاس واحد ہے, یہ ہو سکتا ہے نا مذکر بھی اور مؤنث بھی. واحد جو ہے ہمارے پاس
یہ ہو سکتا ہے مذکر بھی اور مؤنث بھی. مثنیٰ جو ہے ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے مذکر بھی اور مؤنث بھی. جمع جو ہے یہ ہو سکتا ہے مذکر بھی اور مؤنث بھی. ہم یہاں سے لکھیں گے مذکر اور یہاں سے لکھیں گے ہم مؤنث. ٹھیک ہے, ہر کوئی ہو سکتا ہے مذکر بھی اور ہر کوئی ہو سکتا ہے ان میں سے مؤنث بھی. اب دیکھیے آپ, اب ہے ہمارے پاس غائب. ہم نے کیا کہا تھا, واحد جب ہوگا غائب تھرڈ پرسن ہم کہیں گے ہوا. واحد تھرڈ پرسن جو ہوگا ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہوا, اور مثنیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہما, اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہم. ہوا, ہما, ہم. اور واحد جو مؤنث ہوگی اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہیا, اور مثنیٰ کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہما, اور جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں ہن. تو ہو گیا غائب ختم. جو تھرڈ پرسن ہے یہ اس کے لیے 6 ضمائر ہے. اور مخاطب جو ہے, مخاطب سیکنڈ پرسن, اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انت. ٹھیک ہے, 2 کے لیے انتما, جمع کے لیے انتم. ٹھیک ہے, اور جب مؤنث ہوگا انتی, انتما, انتن. ٹھیک ہے, انتن آ گیا ہی. تو یہ بھی ہو گئے 6 ختم. اب ہے متکلم. متکلم میں ہم چاہے واحد ہو, چاہے مذکر ہو, چاہے مؤنث ہو, دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انا. دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انا. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نحن. نحن چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو. تو یہ ہے ہمارے پاس ضمائر, ان کو ہم بولتے ہیں ضمائر. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا اس ٹیبل سے. تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں, جب ہم واحد دکھاتے ہیں نا عربک میں, جب ہم سمجھنے کے لیے, پھر آپ کے ذہن میں اندر سب کانشیس مائنڈ میں چلا جائے گا, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے ایک انسان کو. جب ہم واحد کہتے ہیں نا, جب ہم یعنی مذکر استعمال کرتے ہیں ہم دائیں ہاتھ سے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب مؤنث دکھائیں گے تو بائیں ہاتھ سے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم یہی جو یہ ضمائر ہے ہم ان کو استعمال کریں گے. جیسے میں اب شروع کروں گا مذکر سے, اور جب مجھے ایک دکھانا ہوگا تو 1 انگلی سے, جب ڈول مثنیٰ تو 2 انگلیوں سے, جب جمع تو ساری انگلیوں سے, 2 سے زیادہ. تو ہم اب کیا کہیں گے, ایسے میں کھینچوں گا ہاتھ کو تو میں کہوں گا یہ ہے نا مذکر, ہم کہیں گے ہوا, ہما. ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے, ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہے, ہم دکھائیں گے کیا, ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہے, مذکر ہم دکھا رہے ہیں اس سے. ہاں, اور تھرڈ پرسن یہاں سے ہوا, ہما, ہم. اب ہم مؤنث والے کو دکھائیں گے بائیں ہاتھ سے, ہیا, ہما, ہن. ہیا ایک, ہاں, ہیا, ہما, ہن. آ گیا نا, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ٹھیک ہے, آ گئے غائب والے, ہو گئے ختم. اب مخاطب, اب میں آپ کی طرف دیکھوں گا, انت دائیں ہاتھ سے دکھا رہا ہوں مذکر, انت, انتما, انتم. ٹھیک ہے, اب بائیں ہاتھ سے مؤنث, انتی, انتما, انتن. آ گیا نا اے بھی. اب میں اپنی طرف دکھاؤں گا, انا, میں نے دونوں ہاتھوں سے دکھایا 1 انگلی سے, کیونکہ یہ مذکر کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. تو انا, اور پھر نحن. نحن جب ہم کہیں گے ہم ایسے بھی دکھا سکتے ہیں 2 انگلیوں سے, کیونکہ اس کے لیے بھی نحن استعمال ہوتا ہے, اور سب کے لیے بھی نحن استعمال ہوتا ہے. اب اگر میں جلدی دکھاؤں گا, میں کہوں گا ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. تو یہ اب بار بار ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ پھر ہمارے ذہن میں آ جائے گا. تو یہ تھے ضمائر. آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اپنی جگہ اور لکھ کے رکھیے گا. تو یہی ہے ہمارے ضمائر جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ ابھی ہمیں ہوا اور ہیا استعمال کرنا ہے, باقی جو ہے وہ ہم اس کے بعد استعمال کریں گے آگے جا کے. فی الحال ہمیں یہ استعمال کرنا ہے. اور ہم جو الدرس الرابع دیکھ رہے تھے, ہم نے اس میں پڑھا تھا, ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں. اب ہمیں تمارین دیکھنی ہے.
تمارین دیکھنے سے پہلے ایک سینٹنس میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا ابھی. یہاں پر لکھا تھا ہی علی السریر، ہی علی السریر، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ پوچھ رہا تھا وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا ہی علی السریر، وہ میز چارپائی پر ہے، بیڈ پر ہے. تو ہم کہیں گے ہی جو ہے یہ ہے مبتدا، ہی جو ہے یہ مبتدا ہے. علی کیا ہے؟ علی ہے حرف جر، ٹھیک ہے، حرف جر. السریر کیا ہے؟ میں نے کہا نا جب حرف جر ہم کہیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے اسم مجرور، تو السریر ہے اسم مجرور، یہاں پر ہے نا کسرہ، تو دونوں ملا کر بناتے ہیں شبہ الجملہ. شبہ الجملہ، یہی شبہ الجملہ اس مبتدا کی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اور یہ مبتدا اور خبر مل کر کیا بناتے ہیں؟ الجملۃ الاسمیہ. جب آپ کا ایگزام ہوگا تو جب یہ سینٹنس آئے گا تو آپ اس کو ایسے ہی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے. اب ہمیں ایکسرسائز دیکھنی ہے، ایک ایکسرسائز ہم دیکھیں گے اور باقی پھر ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کہہ رہا ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دے دو. اجب جواب دے دو، عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ کو جو لیسن ہے اوپر وہ دیکھنا ہے. این الکتاب، جب ہم اوپر دیکھتے ہیں این الکتاب تو جواب کیا ہے؟ ہوا علی المکتب. این الکتاب ہم کہیں گے جواب میں ہوا علی المکتب. این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہم ضمیر استعمال کریں گے پروناؤن. ہوا فی الغرفۃ، لیسن میں آیا ہے ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ این الساعۃ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے. این یاسر، این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے، باتھ روم میں ہے. این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. ہی فی المطبخ. آمنۃ فی الغرفۃ، آمنۃ فی الغرفۃ، حمزہ ہے نا، حمزہ استفہام، حمزہ استفہامیہ. کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہے نا، وہ کہاں ہے؟ آمنہ ہے مطبخ میں، کچن میں. ہم کہیں گے لا. ہم اس نے کہا آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کمرے میں؟ ہم کہیں گے لا، نہیں، ہی فی المطبخ. ہم پہلے اس کے جواب کو نیگیٹ کریں گے، پھر کہیں گے ہی فی المطبخ. ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ ہم کہیں گے لا، ہوا فی الحمام. من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ من فی الغرفۃ، ہم کہیں گے محمد فی الغرفۃ. یہاں پر ہوا نہیں کریں گے استعمال، کیونکہ ہمیں یہ پوچھ رہا ہے کون کمرے میں ہے. ہم یہاں پر ضمیر استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں نام بولنا ہے. ہم کہیں گے محمد فی الغرفۃ. ومن فی الحمام، اور حمام میں کون ہے؟ باتھ روم میں کون ہے؟ باتھ روم میں ہم کہیں گے یاسر فی الحمام. پھر کہہ رہا ہے ماذا علی المکتب، جو یہ ماذا ہے یہ بھی ما ہوتا ہے، یعنی ما علی المکتب، یعنی ماذا علی المکتب، مکتب پر کیا ہے، میز پر کیا ہے. ٹھیک ہے، ماذا علی المکتب، ماذا کا مطلب بھی ہے ما. ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے؟ الکتاب علی المکتب، ہم کہیں گے الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے؟ چارپائی پر کیا تھی؟ گھڑی. ہم کہیں گے الساعۃ علی السریر. تو اس طرح سے جو ہے پہلی ایکسرسائز ہم نے ختم کی. اس میں تمارین میں سے پہلی تمرین، جو آگے اس کے علاوہ جو باقی تمارین ہے وہ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا کرے، مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. اگر ہم مداومت کے ساتھ پڑھیں گے، لگاتار پڑھیں گے، محنت کریں گے، یہ چھوٹے چھوٹے دروس ہوتے ہیں آدھے گھنٹے کے، اور ہفتے میں 3 لیسنز ہوتے ہیں آپ کے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مکمل جب آپ سیریز کریں گے تو آپ بالکل قرآن جو ہے وہ پڑھ پائیں گے. اور عربک ٹیکسٹ جو ہے، ٹیکسٹ ہے علماء نے، چاہے جو ہمارے متقدمین علماء تھے وہ، اور چاہے جو آج کے ہمارے علماء ہیں، جو عرب علماء ہے جن نے بھی لکھا ہے عربک میں، آپ وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محنت کرنی ہے، اس میں بیچ میں ہی چھوڑ کر نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ آپ سے سیشن 8 میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.